یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔ ناول قید، مصنف عبداللہ حسین۔ اس ناول کو آپ کے لیے پڑھیں گے عمار مسعود۔ اس کو آپ کے لیے برج کیا زاہد عبداللہ نے۔ اگر آپ ہم سے بولتی کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو PO باکس 1652 اسلام آباد پر ہمیں خط لکھیں یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سائمہ یا عمار سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ رات آدھی گزر چکی تھی مگر لو رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ لگتا تھا جیسے دنیا کی دوسری جانب کسی ریگستان پہ سورج چمک رہا ہے اور تپتی ہوئی ہوا وہاں سے سیدھی اس گاؤں کا رخ کر رہی ہے۔ گھر کے وسیع صحن میں 2 مچھردانیاں لگی تھیں۔ یہ موٹے موٹے روغنی پایوں والے نواڑی پلنگ تھے جن پہ بچہ اور اس کی ماں سفید جالی کے پردوں میں محفوظ سوئے ہوئے پڑے تھے۔ ان سے ذرا ہٹ کر مزید 3 چارپائیاں بچھی تھیں۔ یہ موٹے بان کی ننگی چارپائیاں تھیں جن پہ گھر کا کام کاج کرنے والی لڑکیاں گرمی اور محنت سے بے دم ہو کر بے ہوشی کی نیند سو رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں، بازو اور ٹانگیں، گردنیں اور سر ایسے زاویوں پر مڑے پڑے تھے کہ جیتے جاگتے بدنوں پہ ناممکن نظر آتے تھے۔ ان چارپائیوں کے علاوہ ایک چارپائی الگ تھلگ پڑی تھی جس کے اوپر ایک کبڑی سی سیاہ شبیہ نظر آ رہی تھی۔ یہ مائی سروری تھی جو اپنی گڈڑی کا خیمہ بنائے اس کے اندر اکڑوں بیٹھی تھی۔ سردی ہو یا گرمی وہ گڈڑی کے خیمے کے نیچے دن رات روپوش بیٹھی رہتی تھی۔ مائی سروری 2 3 روز کھانے کو منہ نہ لگاتی، پھر ایک وقت ہاتھ گدڑی سے باہر نکال کر برتن اندر کھینچ لیتی اور کھا کر خالی برتن باہر دھکیل دیتی۔ دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے وہ اسی طور چارپائی پر ٹانگیں اکٹھی کیے اور بازو ان کے گرد باندھے، گھٹنوں پہ کبھی ماتھا کبھی ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کے چوتڑوں میں زخم پڑ گئے تھے، مگر چنانچہ حکیم کے کہنے پر چارپائی کے اندر کینچی سے کاٹ کر 2 سوراخ نکالے گئے اور بان کے کٹے ہوئے سروں کو سوت سے باندھ کر گانٹھیں لگا دی گئی تھی۔ اس سے چارپائی کے وسط میں 2 گول گول آنکھیں نکل آئی تھیں۔ گرمیوں کی لمبی سپہروں کو جب گھر والے سب کڑکتی دھوپ سے جان بچا کر اندھیرے کمروں میں پنکھے جھلتے جھلتے اونگ رہے ہوتے، بچہ جلتے ہوئے پاؤں پہ ٹاپتا ہوا جا کر چارپائی کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ پھر وہ پیٹھ کے بل کھسکتا ہوا چارپائی کے نیچے داخل ہوتا اور ایسے مقام پر جا پہنچتا جہاں چارپائی کے سوراخ اس کے چہرے کے عین اوپر واقع ہوتے۔ بچے کے لیے نہ وہ سوراخ تھے نہ کالے کپڑے کے چٹاخ، بلکہ 2 روشن آنکھیں تھیں جن کے ذریعے وہ وہاں پہ لیٹا پڑا مائی کی اندیکھی دنیا کا تصور کرتا رہتا۔ اس کے لیے وہ گدڑی کا تاریکی سے بھرا ہوا چھوٹا سا خیمہ نہ تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض دنیا تھی جس میں دریا بہتے تھے اور پہاڑ تھے، پہاڑوں پہ درخت اگے ہوئے تھے اور نیچے درختوں اور دریاؤں کے درمیان بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھوں والے ہرن پھلانگتے پھرتے اور کبھی خرامہ ٹہلتے تھے۔ بچہ اپنے تصور میں ان سب جگہوں اور پھلوں اور پھولوں اور جانوروں سے جان پہچان رکھتا تھا اور جہاں چاہتا آزادی اور حیرت کے عالم میں گھومتا پھرتا تھا، حتیٰ کہ ایک روز اس کا یہ خواب بھی تمام ہوا۔ وہ دن مائی سروری کا ماہوار نہلائے جانے کا دن تھا۔ مہینے کے اس ایک دن عموماً یوں ہوتا کہ پہر آدھ پہر کے لیے گھر میں مرد ذات کا داخلہ بند ہو جاتا تھا۔ مائی کے کپڑے الگ کیے جاتے اور اسے دیسی صابن سے مل مل کر نہلایا جاتا۔ اس روز جب بچے کی یہ دنیا مسمار ہوئی، وہ بدقسمتی سے باہر کھیلنے کے بجائے اپنے ساتھ والے گھر کی چھت سے ہوتا ہوا اپنے کوٹھے پر جا چڑھا۔ کوٹھے کی دیوار کے جھرنوں سے آنکھ لگا کر جو نیچے صحن میں اس نے جھانکا تو ایک ایسا منظر دکھائی دیا کہ بچہ گویا مسحور ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت ننگے بدن چارپائی کی پانتیوں پر سر نہواڑے بیٹھی ہے اور اماں اسے صابن مل رہی ہے۔ وہ بدن کیا تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، جیسے ٹوٹی ہوئی لکڑی کی چھٹیاں ایک دوسرے کے سہارے کھڑی ہوں، جن کی نوکیں کھال کے اندر سے ادھر اور ادھر سے جھانک رہی ہوں
और लगता था हाथ लगने से गिरकर ढेर हो जाएंगी। उनके ऊपर ढीली सी खाल गीली चादर की मानद लटक रही थी और अम्मा के साबुन मलते हुए हाथों के अंदर छातियों की सुकड़ी हुई खाली थैलियां थलप थलप कर रही थीं। बच्चे की वो अपनी अलग और अकलौती दुनिया उसके वजूद से खिसकना शुरू हो चुकी थी। वो वहीं पर सीधा जमीन पर लेट गया और आसमान पर नजर जमा कर देखने लगा। माई सरवरी के बारे में सुनी सुनाई थी कि एक जमाने में वो इस इलाके की हसीन तरीन औरतों में से थी, जिसके गुण आज भी पुराने लोगों के दरमियान गाए जाते थे। फिर बदकिस्मती से नौजवानी ही में उसे एक जिमीदार के लड़के से इश्क हो गया। उसी इश्क की सौगवारी में वो रुल गई थी। उस रोज के बाद बच्चा कभी ना भड़कती हुई दोपहरों को बाहर निकला, न माई सरवरी की चारपाई तले खिसक कर लेटा। बाहर का वो शानदार दिन उसका जादू छीन कर ले जा चुका था। नींद ही नींद में कहीं बच्चा उठ बैठा था। उसकी अम्मा का पलंग मामूल के मुताबिक उसके पलंग से लग कर बिछा था। अमूमन वो उस वक्त तक पंखा झलती रहती जब तक वो सो ना जाता। फिर वो अपना हाथ खींचकर मच्छरदानी का पल्लू बराबर कर दिया करती थी। मगर आज मालूम होता था नींद ने उन पर गलबा हासिल कर लिया था। उनका बाजू दोनों पलंगों के दरमियान टंगा पड़ा था और पंखा हाथ से सरक कर जमीन पर गिर चुका था। बच्चा कुछ देर तक बेख्याली से उस सुराख को देखता रहा जिसे उसकी अम्मा बराबर करना भूल गई थी। उस सुराख से 2-3 मच्छर अंदर दाखिल होकर उसके कानों में भिनभिना रहे थे। इन मच्छरों ने उसे उठाकर बिठा दिया था। बच्चे ने सर उठाकर आसमान को देखा। आसमान के एक जानिब आधा चांद रुका खड़ा था। पूरे चांद की रोशनी साफ सुथरी रात में एक असरार की कैफियत पैदा करती थी, जबकि ये तारीक चांदनी अपने अंदर एक राज लिए मालूम हो रही थी, गोया किसी गिलाफ में छुपी हुई हो। बच्चे की नींद उड़ चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस चांदनी के खिलाफ को फाड़ कर नंगा कर दे, ताकि शफाफ रोशनी अपना असरार लिए दोबारा सारे सहन में फैल जाए। वो मच्छरदानी में मां के बाजू वाला सुराख बंद करने के बजाय दूसरी जानिब से पल्लू उठाकर बाहर निकल आया। उसने हौले से पांव अपनी खेड़ी में दाखिल किए और सहन के बीच खड़ा हो गया। उसकी नजर लड़कियों की चारपाई की जानिब मुड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पहली चारपाई के पास जा खड़ा हुआ। ताजी नींद में बेहोश पड़ी थी। बच्चे की नजर ताजी के पेट पे जा अटकी। सोते में उसका कुर्ता ऊपर तक सरक आया था और चांद की आधी रोशनी में उसका पेट सांस के साथ होले होले थर्रा रहा था। दरमियान में नाफ के अंदर हल्की सी तारीकी का साया था, जिसके अंदर जिल्द की एक शिकन नजर आ रही थी। बच्चे का जी बेख्तियार चाहने लगा वो अपनी उंगली नाफ में दाखिल कर कर गोल गोल घुमाए। उसने ताजी की नाफ पहले कभी ना देखी थी। बच्चे ने हाथ बढ़ाया ही था कि ताजी ने नींद में करवट बदल डाली और साथ ही से अपने पेट को खुजलाने लगी। जब वो खुजला चुकी तो हाथ सर के नीचे रखकर दोबारा ख्वाब में चली गई, मगर खुजलाने की हरकत से ताजी का कुर्ता कुछ और ऊपर उठ गया, जिससे उसकी एक छाती आधी से ज्यादा उरियां हो गई। उसे देखते देखते बच्चा एक सहर की हालत में हौले से अपने पांव पर बैठ गया। उसने हल्के से अपना हाथ चारपाई की चौगाठ पर रखा, उस पे अपनी ठोड़ी टिकाई और छाती की आंख से आंख मिलाकर देखने लगा। हत्ता के नजर की गर्दिश ऐसी फिरी कि अंधेरा चारों तरफ से उमड़ उमड़ कर उसकी आंखों में उतरने लगा। उसने सर उठाकर आंखें झपकी, इधर उधर देखा, सर को आहिस्ता से झटक कर नजर को साफ किया, फिर असर नौ आंखें छाती पर जमा दी। उसने छातियां अम्मा की पहले देखी थी और माई सरवरी की, और 2 एक और नंगे बदन औरतों को इत्तफाकिया देखा था, मगर ऐसी छोटी सी कस कर उभरी हुई गोल गंदुमी रंग की और महीन से उठे हुए नोकदार मुंह वाली छाती पहले उसने ना देखी थी। एक एक करके रुएं उसके बदन पर खड़े होने लगे। इस गर्म रात में भी उसकी जिल्द रुएं की जड़ों पर नन्ही नन्ही बंटियों की शक्ल में उभर आई थी, जैसे ठंडक लगने पर हो जाती है। उसका ध्यान नाफ से हटकर अब छाती पे मरकूज था। उसका जी चाह रहा था कि हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली उस गदरे गोश्त में चबो दे। उसी वक्त ताजी के जिस्म में फिर हरकत हुई और वो करवट से हटकर सीधी पुश्त पर दराज हो गई।
ساتھ ہی اس نے نیند میں ایک پل کو آنکھیں کھولیں اور ہاتھ سے کرتا پیٹ پر برابر کر دیا۔ وہ منظر اب بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، گویا کوئی راز پل کے پل کو منکشف ہو کر دوبارہ پردے میں چلا گیا ہو، مگر وہ راز اس کے بدن میں قوت کی ایک لہر چھوڑ گیا تھا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو جسم کا بار اسے اپنے پاؤں پر محسوس تک نہ ہوا، جیسے وہ ہوا کے ایک جھونکے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کی نظر اب تازی کی ٹانگ پر جا رکی تھی، جس پہ شلوار آدھی ران تک چڑھی ہوئی تھی۔ ٹانگ پتلی اور گول تھی اور رنگ بھی ہاتھ اور پاؤں کی نسبت ہلکا گندمی تھا، جیسا کہ اس کے پیٹ اور چھاتی کا تھا۔ بچے کے بدن میں بھی ایک عجیب تناؤ اٹھا۔ اس نے بے خیالی سے اپنی انگلی آہستہ سے پاؤں کے اٹھے ہوئے انگوٹھے پر رکھ دی۔ تازی کو نیند میں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ بچے نے محسوس کیا گو اس کی انگلی کا لمس انگوٹھے پہ بے معلوم تھا، مگر کسی طور سے تازی کے جسم کی حرارت تمام تر اس کے انگوٹھے میں آ جمع ہوئی تھی، اور وہاں سے شراٹے بھرتی اس کی انگلی کے راستے اس کے اپنے بدن میں بہتی چلی آ رہی تھی۔ جب تازی نے اپنی ٹانگ ذرا سے ہلائی تو بچے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر اس دوران میں اس کے بدن کو گویا پر لگ چکے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ہلکے پھلکے پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے اور اڑان کے لیے بےتاب ہے۔ اس کا ذہن پھیل کر ایک وسیع و عریض آسمان بن گیا تھا، اور اس کے دل میں اڑان کے سوا کسی بات کا دھیان نہ تھا۔ پنجوں کے بل ہلکے ہلکے قدموں چلتا ہوا وہ باہر کی جانب روانہ ہوا۔ جب بچے نے دروازہ کھول کر گھر کے باہر قدم رکھا تو اس کی بوٹی بوٹی اڑ رہی تھی۔ اپنی گلی اور ایک مختصر سا میدان پار کر کے بچہ حجرے کی جانب چل پڑا۔ گو نام سے یہ حجرہ کہلاتا تھا، مگر حقیقت میں ایک لمبا چوڑا احاطہ تھا، جس کے اندر کئی چھوٹی بڑی کچی اور پکی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ایک میں مسجد قائم تھی، دوسرا کمرہ درویشوں کے اٹھنے بیٹھنے، درس دینے، درس حاصل کرنے، وظیفہ اور حفظ اور قرآن خوانی اور سال کے سال قوالیاں منعقد کرنے میں کام آتا تھا۔ کچی عمارتوں میں ایک وسیع دالان تھا جو لنگر خانہ کہلاتا تھا۔ دیوار کے بیچ ایک مقام پر، جو احاطے کا ماتھا کہا جا سکتا ہے، 10-12 فٹ چوڑائی کا گیٹ تھا۔ یہ گیٹ 3 نوعمر درختوں کے پتلے پتلے تنوں سے بنایا گیا تھا۔ اوپر والے تنے کے ساتھ ٹین کا ایک چھوٹا سا بورڈ لٹکا ہوا تھا، اور اوپر سبز حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: حجرہ پاک حضرت پیر کرامت علی شاہ براقی عرف بابا چدر پوش بائی گدی شریف کچا کھو سلسلہ کرامتیہ موضع کچا کھو پنجاب۔ یہ شاہ صاحب بچے کے والد محترم تھے۔ بچے کا نام سلامت علی تھا۔ احاطے کے اندر کھلی زمین پر کچی کوٹھڑیوں کے مقابل 8-10 چارپائیاں بچھی تھیں۔ ان چارپائیوں پر درویش اور امام کچھ ننگے کچھ چادریں اوڑھے سو رہے تھے۔ صرف ایک طرف کو دیوار کے ساتھ لگ کر سائیں نانگا زمین پر لمبا پڑا تھا۔ 12 مہینے سائیں نانگے کے کمر کے گرد ایک مختصر سی دھوتی بندھی رہتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں وہ اپنے گرد ایک کھیس لپیٹ لیتا تھا۔ مذہب کے ظاہری اطوار سے اس کو کوئی لگاوٹ نہ تھی، نہ اس نے کبھی درس میں حصہ لیا، نہ ہی نماز کی نیت کی تھی۔ طہارت کے آداب سے کوئی واسطہ نہ رکھتا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ وہ نہایت درستی اور بدزبانی سے پیش آتا تھا۔ سب انسان و حیوان کو وہ گالیوں سے مخاطب کرتا تھا، یہاں تک کہ پیر کرامت علی شاہ صاحب، جو ذاتی طور پر نہایت دھیمی طبیعت والے اور نیک خصلت انسان تھے اور روحانی طور پر خدا کی محبت میں گم تھے، جن سے کہ ایک زمانہ عقیدت رکھتا تھا، ان سے بھی بے ادبی اور بد لحاظی کا سلوک روا رکھتا تھا۔ یوں تو سائی نانگے کی ہر بات لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی، مگر پیر صاحب کی موجودگی میں چند باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ بار بار دہرانے لگ جاتا۔ مثلاً انہیں دیکھتے ہی وہ قیدی 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 کی گردان کرنے لگتا، یا پھر اونچی آواز میں مردار کا ڈیرا پیٹ میں، مردار کا ڈیرا قید میں، مردار کا ڈیرا پیٹ میں پکارنے لگتا۔ یہ حجرہ وہ کمرہ تھا جو بچے کے والد بزرگوار پیر صاحب گدی والے کے ذاتی استعمال میں تھا۔ یہ کمرہ عمارتوں کے ساتھ آخر میں واقع تھا،
اور باہر سے اس کی امتیازی حیثیت اس تکونے سبز جھنڈے سے واضح ہوتی تھی جو ایک بانس کے سرے پر بندھا حجرے کی چھت کے اوپر ہر وقت پھڑپھڑایا کرتا تھا۔ بچے نے بند دروازے کی درزوں میں سے لیمپ کی روشنی چھنتی ہوئی دیکھی اور کچھ دیر تک ہلکے ہلکے سانس لیتا ہوا خاموش کھڑا رہا۔ بچہ جو یوں بھی کبھی کبھار ہی حجرے میں قدم رکھتا تھا، رات کے اس پہر تو کبھی گھر سے نہ نکلا تھا۔ اسی ہچکچاہٹ میں وہ بند دروازے کے باہر ٹھہرا رہا کہ شاید شاہ جی سو رہے ہوں۔ بچے نے آخر جرأت کر دروازے کے پٹ پر ہاتھ دھرا۔ پٹ بے آواز طور پر واہ ہو گیا۔ بتی اتنی دھیمی تھی کہ انگلی کے ناخن کے برابر ہی لائٹ دے رہی تھی، مگر بچے کی نظریں چند ہی لمحے کے وقفوں میں اس نیم روشن کمرے سے مانوس ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے جو منظر دیکھا اس نے بچے کو اثر نو گویا مسحور کر دیا۔ شاہ جی اپنی گدی پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک ننگا بدن قالین پر لمبا چت لیٹا تھا۔ اس بدن کے پاؤں دروازے کے رخ اور سر دوسری جانب تھا۔ اسے نظر آیا کہ وہ الف ننگا بدن جس کے تلووں پہ جوتا تک نہ تھا ایک عورت کا جسم تھا، جس پہ سر سے لے کر پاؤں تک شاہ جی اپنا ایک ہاتھ نہایت آہستگی سے بار بار پھیرے جا رہے تھے۔ عورت کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے حرکت وہاں لیٹی تھی، مگر شاہ جی کے ہاتھ میں خدا جانے کوئی تیل لگا تھا یا کیا تھا کہ اس جسم کے اعضاء چمکدار چکنی مٹی کے ایسے ڈلوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو ہلکا تیشہ لگ لگ کر کٹ چکے ہوں، اور گول اور نوکدار اور ہموار شکلوں میں شاہ جی کے ہاتھ سے ابل ابل کر نکلے پڑتے تھے۔ شاہ جی نے اپنی سفید براق چادر اوڑھ رکھی تھی، سر پہ سبز رنگ کے کپڑے کی کاڑھی ہوئی گول ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ شاہ جی کے ہونٹ وانا تھے، مگر وہ حلق کے اندر سے ناک کے رستے ایک لمبی تان والی گہری گنگناتی ہوئی آواز پیدا کرتے جا رہے تھے، جیسے کسی لے کا ورد کر رہے ہوں۔ عجیب بات تھی، اس لے کو سنتے اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے بچے کے دل میں ذرہ بھر بھی ہیجانی کیفیت پیدا نہ ہوئی، بلکہ وہاں کھڑے کھڑے اسے یوں محسوس ہونے لگا گویا اس کا دل آہستہ آہستہ بیٹھا جا رہا ہے۔ دفعتاً اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جسم نہ سویا پڑا تھا نہ ہی بے ہوش تھا، بلکہ مردہ حالت میں تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ خیال یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ فرش پر پڑی ہوئی وہ ایک لاش تھی اور شاہ جی اسے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے پلٹ کر کمرے سے نکل آیا۔ گھر کے صحن میں قدم رکھ کر بچے نے کتے کو اندر داخل کیا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ صحن میں چاندنی کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں وہی دوسری دنیا کا منظر گھوم رہا تھا جو ابھی سے گرمیوں کی رات کے ایک سوتے جاگتے خواب کی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ آدھی رات کا جادو جو اپنے صحن کے اندر اس کے بدن میں جاگا تھا اب بچے کے دل سے ہوا ہو چکا تھا، جیسے پل کے پل کو لپک مار کر موت کی نیند سو گیا ہو۔ چودھری برکت علی مرحوم موزہ رکھوال کے ایک معمولی ذمہ دار تھے۔ یہ ان کی حیات کے زمانے کا ذکر ہے۔ وہ جاٹ برادری کی قوم چوہان سے تعلق رکھتے تھے۔ چوہانوں کی رکھوال اور گرد و نواح کے موزہ جات میں اکثریت آباد تھی۔ ان کا کنبہ جو ان کی ماں، ایک کنواری بہن، ایک بھائی جو ذہنی توازن کے لحاظ سے قدرے کمزور تھا اور برکت علی کی 2 بیویوں پر مشتمل تھا۔ ان کے گھر میں اگر کسی شے کی کمی تھی تو وہ اولاد کی تھی۔ چودھری برکت کی پہلی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی۔ ان کی بیوی عمر میں ان سے کئی سال بڑی تھی۔ اس شادی سے انہیں اولاد حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں اپنے سے نیچی قوم کی ایک نوجوان بیوہ سے چودھری برکت علی نے نکاح کے بول پڑھوا لیے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی 1 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فقیر کی دعا سے چودھری برکت علی کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ فرزند کا نام انہوں نے کرامت علی تجویز کیا۔ ماں باپ کی جانب سے وافر پیار و محبت کے علاوہ اسے حیثیت سے بڑھ کر دنیاوی نعمتیں مہیا ہوئیں۔ نتیجے کے طور پر کرامت علی ایک بے خوف اور پر اعتماد نوجوان نکلا۔
تعلیم کے شوق کے علاوہ کالج میں کرامت علی کی سب سے بڑی دلچسپی کا باعث فیروز شاہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ ان دو نوجوانوں کی ہمدمی کی جڑیں بہت گہری اور پیچدار تھیں۔ فیروز شاہ ایک پیش امام کا بیٹا تھا۔ اپنی معمولی حیثیت کے باوجود فیروز شاہ بھی کرامت علی کی مانند قدرتی اوصاف سے مالا مال تھا۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان دو بچوں کی آپس میں دوستی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رقابت کا انداز بھی تھا۔ ہر سال کلاس میں ان کا مقابلہ رہتا، کبھی ایک کے نمبر زیادہ ہو جاتے اور کبھی دوسرے کے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا رن اب کبڈی کے میدان میں پڑنے لگا۔ ان ساری باتوں میں اگر دیکھا جائے تو فیروز شاہ کا پلہ قدرے بھاری نظر آتا تھا۔ میٹرک کے امتحان میں اس کے نمبر 20 ہی زیادہ تھے، مگر وہ فرسٹ ڈویژن میں جا پہنچا تھا۔ کبڈی کے اندر اس کا انتخاب ڈویژن کی پہلی ٹیم کے سٹار کھلاڑی کی حیثیت سے ہوتا تھا، جبکہ کرامت علی ریزرو ٹیم میں ہی رہ جاتا۔ وہ لمبے قد کا سڈول جسم والا خوش شکل نوجوان تھا، جس کی بدولت صنف نازک کے درمیان اس کی کشش نسبتاً زیادہ تھی۔ سن 46-47 کا زمانہ تھا، تحریک آزادی زوروں پہ تھی۔ فیروز شاہ کالج میں پہنچتے ہی طالب علمی سیاست میں کود پڑا۔ کرامت علی کا مزاج فطری طور پر سیاست پسند نہیں تھا، مگر فیروز شاہ کی دوستی میں وہ بھی اس میدان میں سرگرم ہو گیا۔ اسی دوران میں ان دونوں کی نظر رضیہ سلطانہ پہ پڑ گئی۔ اس کا قد درمیانہ، رنگ سفید، بدن دبلا پتلا اور خمدار، چہرہ گول جس پہ فراخ ماتھا اور لمبی پلکوں والی چلبلاتی ہوئی آنکھیں تھیں، جنہیں وہ ہر بات سے پہلے متعدد بار جھپکا کرتی تھی۔ پشت پہ سیاہ دراز بال کمر کے نیچے تک لٹکتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھی جن کے اندر ایک برقی رو دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، جس سے ان کا بدن ہر لحظہ تھرکتا ہے اور حرکت ایک پل کو نہیں رکتی۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ ایک آفت کا پرکالا تھی۔ اس کے وتیرے میں ایک ایسی لپک تھی جیسے وہ زندگی کے لہجے لہجے کو ہوا میں سے نوچ لینا چاہتی ہو۔ جب وہ کالج میں گئی تو اسی وصف کی بنا پر سیدھی کالج کی سیاست کے عین بیچ میں جا ٹپکی۔ 2 سال کے اندر اندر وہ زنانہ اسٹوڈنٹ لیگ کی عہدیدار بن گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب فیروز شاہ اور کرامت علی، جن کا کالج زنانہ کالج سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا اور جو رضیہ سلطانہ سے 1 سال پیچھے تھے، اپنے طور پر انہی سرگرمیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس آدھے نقاب سے ڈھکے چہرے والی، لمبے سفید ہاتھ لہرا لہرا کر دھواں دار تقریر کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور دونوں اپنے اپنے دل اس کے پیچھے گنوا بیٹھے۔ اب فیروز شاہ اور کرامت علی اس میدان میں مقابلے پر اترے۔ آنے والے حالات کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا یہ ان کا آخری مقابلہ قرار پایا۔ تقریروں اور مباحثوں، جلسے جلوسوں، لڑائی جھگڑوں، عہدے بازی کی کشمکش کے ذریعے دونوں نے آگے آنے اور رضیہ کی نظروں میں چڑھنے کی کوشش کی۔ آخر اس کشمکش میں بھی فیروز شاہ کا پلہ ہی بھاری رہا۔ رضیہ کی طبیعت کا میلان فیروز شاہ کی جانب ہوتا گیا۔ کرامت علی، جس کو اپنی دوستی ان سب باتوں سے زیادہ عزیز تھی، صلح جوئی کے ساتھ اس صف آرائی سے ہٹ گیا، مگر اس سارے قصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھائی میں تساہل کے باعث کرامت علی دوسرے سال کے 6 ماہی امتحان میں فیل ہو گیا۔ سن 47 کی گرمیوں کا موسم تھا۔ مغربی پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں گرفتاریاں پیش کی جا رہی تھیں، سکولوں کالجوں میں لمبی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ کرامت علی گاؤں جانے کے بجائے شہر میں ہی اپنے ایک دوست کے ہاں رک گیا۔ آخر 8-10 روز کی کوشش کے بعد گرفتاریاں پیش کرنے والوں کی فہرست پر کرامت علی اور فیروز شاہ کا نام چڑھا۔ پھولوں کے ہاروں سے لدے ہوئے، ڈھول کی دھمک کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں 4 آدمی نعرے لگانے والوں کے ہجوم میں گھرے شالیمار کے چوک میں پہنچے، جہاں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی جا چکی تھی۔ وہاں پہ پولیس پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے چاروں کو گاڑی میں بٹھایا اور تھانے کے اندر لے گئے۔ اس روز فیروز شاہ اور کرامت علی کی ایک دلی خواہش پوری ہو گئی۔ گاؤں میں جب چودھری برکت علی کو اس کی خبر پہنچی تو ان پہ گویا آفت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں کے ایک باحیثیت ذمہ دار کو ساتھ لیا اور جا کر ضمانت پیش کر دی۔ کرامت علی نے لاکھ عذر پیش کیے، باپ کو سمجھایا بجھایا، بتایا کہ یہ گرفتاری باعث شرم نہیں باعث افتخار ہے، مگر چودھری برکت علی کا دل نہ مانا۔
उसने बेटे को अपनी पगड़ी का वास्ता दिया और बज़िद रहे। धमकी दी कि वो वहीं हवालात के दरवाजे पर डेरा जमा कर बैठ जाएंगे और उस घड़ी तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक कि करामत अली कैद खाने से उनके हमरा घर को ना चल देगा। चुनाचे उस रोज शाम के वक्त करामत अली अपने दूसरे साथियों और मुलाकातियों से गले मिल मिल कर रुखसत हुआ। करामत अली का दिल गांव की जिंदगी से उठ चुका था। उधर फिरोज शाह के कदम सियासत के मैदान में गड़ते जा रहे थे। उसने अपनी तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और शहर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। करामत अली हर दूसरे चौथे दिन फिरोज शाह को मिलने शहर चला जाता। कभी कभार रात वहीं बसर करके आता। गोया उनकी जिंदगी ने अपने अपने रुख इख्तियार कर लिए थे, मगर उनकी दोस्ती में कोई फर्क न आया था। यहां तक कि रजिया सुल्ताना भी, जो अपनी आम मकबूलियत के बावजूद सिर्फ चंद ही जाती दोस्त रखती थी, उसे अपने करीबी साथियों में शुमार करने लगी थी। बस एक तमन्ना उसके दिल में कभी कभार पैदा होती कि काश वो एक बार उस औरत का चेहरा पूरी तरह देख सके, उसके असरार के इम्कान का एक नजर का जायजा ही ले सके। यही बेसूद तमन्ना उसके दिल में किसी न किसी जगह फिरोज शाह के लिए हसद का एक बेमालूम सा जज्बा रखने का बाइस भी थी। कभी कभार जब वो गुमान में होता तो अपने आप को फिरोज शाह की जगह पे पाता और फिर इस हालत में वो रजिया सुल्ताना के पर्दों के जेर जेर रेंगता हुआ उसके असरार मालूम करने की कोशिश करता। इस आलम में वो देर तक कभी अंधेरे और कभी रोशन पर्दों के बीच बीच घूमता रहता और जब निकलता तो नीम सैर हो चुका होता। इन्हीं सरगर्मियों के दौरान फिरोज शाह ने एक मजीद अरसे जेल में काटे। जब पहली बार करामत अली मुलाकात की खातिर गया तो फिरोज शाह बहुत खुशगवार मूड में था। गपशप के दौरान मजाक के तौर पर बोला, यार तुमने पढ़ाई तो छोड़ ही दी है, कम से कम जेल में ही नौकरी कर लो, और कुछ नहीं तो हम जैसे लोगों को कुछ सहूलतें ही मिल जाएंगी। आज अखबार देख रहा था, आसामियों का इश्तिहार भी है। करामत अली सुनकर हंस दिया। जब से चौधरी बरकत अली उसे जबरदस्ती जेल से निकलवा कर लाए थे, करामत अली के दिल में एक मेख गड़ी थी। उसके जहन से यह खलिश ना जाती थी कि अपने साथियों को साथ देने में वो पूरा ना उतरा। उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह थी जहां वो एक छोटी सी शर्मसारी लिए फिरता था, जो हरदम उसे तनज़्ज़ुली का एहसास दिलाती थी। जब फिरोज शाह ने मजाकन इस बात का जिक्र किया तो एक लम्हे को यह बात कतई अनहोनी मालूम हुई। फिर सीधी उसके ख्याल में जा अटकी, क्यों ना जेल की ही नौकरी कर लूं। उसने सोचा। हैरत की बात यह थी कि जिस चीज ने इस ख्याल को उकसाया था वो इसके बरखिलाफ जाती थी, यानी ऊंचाई को सर करने के बजाय उसने मजीद गहराई की जानिब ही राह फरार तलाश करने की ठानी थी। इंसान की मुख्तलिफ हरकात के नशेब व फराज की यह भी एक अजीब कड़ी थी। अगले रोज सबसे पहला काम जो उसने किया, मज़कूरा इश्तिहार पढ़ा और सारे कागजात मुकम्मल करने के बाद दरखास्त मुश्तहिर पते पर रवाना कर दी। उसके बाद इम्तहान के लिए हाजिर होने का बुलावा आया। इम्तहान में एक लिखाई का पर्चा मिला और एक जुबानी सवाल जवाब का इम्तहान 2 शख्सों पर मबनी बोर्ड के सामने मुनक्किद हुआ। जब उसे नौकरी के लिए मुंतखब होने की इत्तला बजरिया डाक मौसूल हुई तो फिर वो उसे ज्यादा देर तक सीग़े राज में न रख सका। फिरोज शाह ये खबर सुनते ही पहले तो दंग रह गया, फिर इतने जोर से हंसा कि साथ वाले कमरों से लोगों ने झांकना शुरू कर दिया। करामत अली के दिल में जितने भी शकूक इस बात के बारे में पैदा हुए थे वो सब फिरोज शाह की पुरखुलूस हंसी से गायब हो गए थे। ठीक है, फिरोज शाह बोला, गांव की जिंदगी तो तुम्हें रास आने से रही, नौकरी ही करके देख लो, हो सकता है एक दिन बड़े अफसर बन जाओ। अपना एक आदमी सरकारी अफसर भी होना चाहिए, वरना हमारे काम कैसे चलेंगे। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद करामत अली की तकर्रुरी रावलपिंडी के जेल खाने में हो गई। उधर फिरोज शाह सियासत में बतदरीज तरक्की करता जा रहा था।
فیروز شاہ کے والد احمد شاہ عام دیہاتی امام مسجدوں سے ہٹ کر واقع ہوئے تھے۔ وہ اپنی پرہیزگاری اور مذہبی علم و فضل کی بنا پر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ادھر کئی برس سے وہ فیروز شاہ کی شادی کرنے کی فکر میں تھے۔ یوں تو سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی رچائیں، مگر احمد شاہ کی اس فکر میں ایک خاص وجہ کا دخل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان میں 7 پشتوں سے اکلوتی اولاد ہوتی چلی آ رہی تھی۔ دادا پر دادا کے اوپر سے لے کر جہاں تک شجرہ نسب کا کنبے برادری والوں کو علم تھا، اس گھر کی لڑی میں یہی نہیں کہ اکلوتی نرینہ اولاد ہوتی، بلکہ سرے سے ایک اکلوتی اولاد ہی ملتی تھی۔ کبھی جب کرامت علی سے ملاقات ہو جاتی تو کمال درد سے التجا کرتے کہ وہ اپنے جگری دوست کو سمجھائے اور سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ اسے جزا دے، ایک روز کرامت علی نے آخر فیروز شاہ سے سوال پوچھ ہی لیا کہ وہ رضیہ سلطانہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا۔ فیروز شاہ بولا، شادی نہیں کرتی یار۔ کرامت علی حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیوں نہیں کرتی؟ پھر اس نے پوچھا، کیا خبر؟ فیروز شاہ نے جواب دیا، تم خود ہی اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس روز جب وہ فیروز شاہ سے رخصت ہونے لگا تو دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ رضیہ سلطانہ سے یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ افسوس کہ وقت نے اسے مہلت نہ دی۔ صدی کی 5ویں دہائی کے اوائل تھے۔ الیکشن کی خبریں زوروں پر تھیں کہ ہمارے ان چند کرداروں کے بیچ قدرت کی جانب سے چند ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا۔ ایک طرف تو چودھری برکت علی کے گھر میں ان کے بیٹے کے عقد کا چرچا چلا، ساتھ ہی سفارشوں نے اپنا کام کر دکھایا اور کرامت علی کی تقرری لاہور کے ایک جیل خانے میں ہو گئی۔ ادھر دوسرے 2 گھرانوں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک روز صبح سویرے فیروز شاہ اپنے چوبارے میں مردہ پایا گیا۔ جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ نعش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تو ڈاکٹر کسی دانستہ اور حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ احمد شاہ بیٹے کی موت کے صدمے سے کچھ دیر کے لیے دماغی توازن کھو بیٹھے، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرا، عبادت کے ذریعے درود کے ورد میں وظیفے کی برکت سے حالت کچھ سدھری۔ سلسلہ نسل و نسب تو ختم ہوا، سلسلہ حیات کو کون روکے؟ احمد شاہ نے اپنی ذات کی منتقلی خدا کی ذات میں کر دی۔ اس طرف رضیہ سلطانہ کی ماں بیٹھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر اس کے باپ پر فالج کا حملہ ہو گیا، جس سے وہ بعد میں سنبھل تو گئے مگر دل اور دماغ پر اثر زائل نہ ہوا۔ رضیہ سلطانہ کی حالت کسی کے دیکھنے میں نہ آئی، کیونکہ فیروز شاہ کی موت کے ساتھ ہی وہ ایک طرح سے روپوش ہو گئی۔ کرامت علی اس کی ماں کی وفات کے موقع پر اس کے گھر گیا، مگر رضیہ سلطانہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وقت حسب دستور گزرتا گیا۔ کرامت علی کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور کے ایک علاقے میں اپنی نوکری کے قریب کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے سلامت علی رکھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک پراسرار واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ یا اس کا سبب کسی کے علم میں نہ آیا، محض اس کے نتائج دیکھنے میں آئے جو اصل واقعے سے بھی زیادہ اسرار کے حامل تھے۔ چند مہینے کے اندر کرامت علی نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور بیوی بچوں کو لے کر گاؤں سے لوٹ آیا۔ گاؤں کی طرف لوٹ کر کرامت علی کی زندگی جس ڈھب پر چلنا شروع ہوئی وہ بالکل انوکھی تھی۔ کرامت علی کے ساتھ قصہ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جس نے دین کی طرف کبھی سرسری دھیان بھی نہ دیا تھا، گاؤں لوٹتے ہی پکا دیندار ہو گیا۔ 5 وقتی نماز، وظیفہ، تہجد، داڑھی بڑھا لی، شرعی لباس، ٹخنوں سے اوپر تہمد، پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں، مسجد میں کل وقتی قیام، مسئلے مسائل، غرضیہ دین کرامت علی کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ چودھری برکت علی صبر و شکر کر کے چپ ہو رہے اور گرتے پڑتے اپنے اور بیٹے کے گھر کا رزق فراہم کرتے رہے۔ کرامت علی کا ڈیرا اب 24 گھنٹے مسجد میں تھا۔ یہاں پر یہ ذکر غیر ضروری نہ ہوگا کہ اس دوران میں مزید ایک واقعہ پیش آ چکا تھا۔ کرامت علی کے گاؤں لوٹنے سے کچھ ہی دیر پہلے احمد شاہ کا دماغی توازن بالآخر بگڑ گیا۔
ایک روز وہ کسی کام سے شہر کو گیا اور وہاں سے فقیری کی حالت میں واہی تباہی بکتا ہوا لوٹا۔ سارا دن گاؤں کی گلیوں میں اور کھیتوں میں آوارہ پھرتا، ایسی ایسی باتیں بکتا رہتا جن کا سر نہ پیر، الٹی سیدھی گردانیں کرتا، آنکھیں سرخ کیے ہر آنے جانے والے کو کوستا، مارنے کو دوڑتا اور رات کے کسی وقت مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جاتا۔ کرامت علی جو رات بھر مسجد میں ہی گزارتا، اسے دیکھنے کو دروازے تک آتا، مگر کبھی اسے اندر آنے کو نہ کہتا، بس مسجد میں آیا ہوا کھانا سیڑھیوں پر رکھ کر چپکے سے لوٹ آتا۔ ہوتے ہوتے وہ فقیر جسے اپنی پہچان بھی نہ تھی، موزہ رکھوال کی خاص پہچان بن گیا۔ کرامت علی کے طریق میں تبدیلی پہلی مرتبہ اس وقت آئی جب اس نے گاؤں کے ایک بچے کو دم کیا۔ بچے کو دمے کا سخت دورہ پڑا ہوا تھا، اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ کرامت علی نے اس کی بلبلاتی ہوئی ماں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے سوچے سمجھے اپنے سامنے پڑے ہوئے اس حالت نزا والے بچے پر لمبی سی پھونک مار دی، اور ساتھ ہی گویا بچے کے گلے میں پھنسی ہوئی گانٹھ کھل گئی۔ بچہ ہاتھوں اور پاؤں کے زور پر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے منہ کھولا اور پورے سانس سے چلا چلا کر رونے لگا۔ عورت نے بچے کی یہ آواز نکلتی سنی تو جھپٹا مار کر اسے گود میں اٹھایا اور ہنستی اور روتی ہوئی کرامت علی کو دعائیں دیتی مسجد سے نکل گئی۔ اسی روز کرامت علی کے دم کا چرچا گاؤں بھر میں پھیل گیا۔ اب کیا تھا، خلقت کا تانتا بن گیا۔ عورتیں بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، جن بھوت کے سائے والوں کو، بے انتہا بھاری بدن والے اور سوکھے مریضوں کو، حادثے کے شکار لوگوں اور ان کی جن کی ہڈیاں ٹوٹ کر ٹیڑھی جڑی ہوئی تھیں، پیدائشی ناقص دماغ والوں کو اور سیدھے سادے بیوقوفوں کو، غرض کے ہر قسم کی علت رکھنے والے لوگوں کو لیے چلی آنے لگیں، یہاں تک کہ کرامت علی کے پاس یاد خدا کا وقت کم ہوتے ہوتے صفر کے برابر رہ گیا۔ سارا وقت اب اس کا ان لوگوں کو دم کرنے میں صرف ہوتا۔ خدا کی قدرت ایسی کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ لوگوں پر دم کا اثر مثبت پڑنے لگا اور ہر قسم کے عارضے اس کی برکت سے رفع ہونے لگے۔ غرض مند جوک در جوک آتے اور جاتے رہے۔ فیض حاصل کرنے والوں کا میلہ لگا رہا۔ فیض یافتگان کے ہجوم کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانے کا شکرانہ لے کر آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ تب گاؤں کے حدود کے باہر اس بات کی خبر پھیلی کہ رکھوال کے سائیں کرامت علی کی مسجد میں لنگر چلا ہے۔ چنانچہ آس پاس کے دیہات سے فقیر فقراء لنگر سے پیٹ بھرنے کو آنے لگے۔ روزانہ لنگر میں کھانا بھجوانے کے علاوہ جب کٹائیوں کے موقع پر انہوں نے جنس کی بوریاں بھیجنی شروع کر دیں تو معاملہ مسجد کی حدود سے باہر نکلا۔ چودھری برکت علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی ذاتی زمین میں 4 کنال کے رقبے کے گرد کچی دیوار کھڑی کر دی اور بیچ میں 3 کمرے کھڑے کر دیے۔ جب یہ ڈیرا تیار ہو گیا تو کرامت علی اپنے پیروکاروں سمیت مسجد سے اٹھ کر وہاں جا بیٹھا۔ نماز چھٹ گئی تھی، ہاتھ میں صرف تسبیح رہ گئی تھی جس کے دانوں کو وہ محض عادتاً گنتا رہتا تھا۔ مقصد کچھ بھی نہ رہ گیا تھا۔ زبان سے اس میں خدا کا ورد غائب ہو گیا تھا، اس کی جگہ دم کی بے حساب پھونکوں نے لے لی تھی۔ ڈیرے میں منتقل ہوتے ہی اس کا نام سائیں کرامت علی سے بدل کر سائیں کرامت علی شاہ ہو گیا۔ اپنے ذاتی ڈیرے کے قیام کے ساتھ اس کے عوامل میں وسعت آنے لگی۔ اب محض دم پھونک کے بجائے تعویذ دھاگے کا استعمال بھی جاری ہو گیا۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے کلائی اور ٹخنوں پر باندھنے کا دھاگا، سل اور دق کے مرض کے لیے چاندی کا کڑا، نظر بد اور جن کے سائے سے نکلنے کے واسطے تعویذ، بدروح سے بچاؤ کی خاطر عمل، پھر فال کا نکالنا، مقدمے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا ماں تعویذ، محبوب کو زیر کرنے کے لیے ورد، اس کے بعد مثبت کے بجائے منفی حصول خاطر، یعنی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے گنڈے وغیرہ کی تجویز۔ ان چیزوں کے ساتھ نظر نیاز کی قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا۔ چنانچہ جیسے لنگر کے بعد جنس کی بوریاں وارد ہوئی تھیں، اب ان کے پیچھے کپڑے، لتے، ریشم کی چادریں، برتن، گھریلو سامان یعنی میز، کرسیاں، رنگین پلنگ، نواڑ، گاؤ تکیے، دریاں، قالین اور آخر میں پیسوں کی رقمیں آنے لگیں۔ کسی نے بڑے کمرے کی چھت کے اوپر ایک بانس گاڑ کر اس کے سرے پر سبز رنگ کا جھنڈا باندھ دیا جو اس مقام کے تقدس کا اشارہ بن گیا۔ رکھوال اور کرامت علی شاہ کی قسمت کا عدل بدل اس روز ہوا جب کچے کھوہ کی
چوہانوں کا ایک بھائی اپنی ہی برادری کے ایک فرد کی شہرت سن کر رکھوال آیا اور کرامت علی شاہ کے روبرو سوالی ہوا۔ یہ سوال اولاد اور بے اولادی کا تھا۔ اس سوال پر اس نے کبھی کوئی دم پھونک تعویذ یا عمل نہ کیا تھا۔ اس سے کنی کترانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ دوسری یہ کہ دین سے دور ہونے کے باوجود کرامت علی شاہ کے دل میں خوف خدا کی رمق باقی تھی۔ رحمت علی چوہان کے آگے اسی وجہ سے اس نے انکار پر انکار کیا، مگر رحمت علی ارادے کا بہت پکا نکلا۔ یہ اس کی آخری درگاہ تھی جہاں سے وہ نا امید نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ بادل ناخواستہ اس نے مدد کا وعدہ کر لیا، گو وعدہ اس نے صرف پیشگوئی کا کیا۔ کرامت علی شاہ نے اسی رات کو استخارے کا ارادہ باندھ لیا۔ رات کے دوران اسے اشارہ ملا کہ ایک نومولود بچہ ہے جو چلا چلا کر رو رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے رحمت علی کو یہ خوشنودی دی۔ رحمت علی کے چہرے پر بہار لوٹ آئی۔ وہ نوٹوں کی نظر چڑھا کر خوشی سے اچھلتا ہوا گھر واپس لوٹا۔ 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ رحمت علی نے آ کر کرامت علی شاہ کو اطلاع دی کہ اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ رحمت علی مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکروں، ریشمی بستروں اور نوٹوں کی گڈیوں سے لدا مزید ایک سوالی بن کر آیا تھا۔ اب کہ اس کا سوال تھا کہ دعا کی جائے کہ اولاد نرینہ ملے۔ کرامت علی شاہ نے دعا کی۔ یہ خبر آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی کہ اولاد کی دین کرامت علی کے ہاتھ میں تھی۔ پھر کیا تھا؟ بے اولادوں کا تانتا بن گیا۔ کرامت علی شاہ نے بہت روکا مگر آخر کب تک؟ بے اولاد عورتوں کے رونے دھونے، ان کی آہ و فریاد، محنت، سماجت اور نظر نیاز کی فراوانی کے سامنے مجبور ہو کر کرامت علی شاہ نے استخارے کرنے شروع کر دیے۔ رحمت علی کی خبر کے ٹھیک 8 ماہ بعد اس کے ہاں بیٹا تولد ہوا۔ جس روز رحمت علی کی آمد رکھوال میں ہوئی، اس روز کا سماں دیکھنے کے لائق تھا۔ آگے آگے ڈھول والے تاپ دیتے آ رہے تھے اور پیچھے چاروں بھائی گھوڑوں پر سوار گلے میں ایک ایک ہار ڈالے جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جب یہ جلوس کرامت علی کے ڈیرے میں داخل ہوا تو سارا گاؤں دیکھنے کو باہر نکل آیا۔ رحمت علی نے تشتری سے ہار ایک ایک کر کے اٹھائے اور کرامت علی شاہ کے گلے میں پہنا دیے۔ پھر ہاروں سے لندے بندے کرامت علی کو چاروں بھائیوں نے اٹھا کر ڈولی میں بٹھلایا، اور پھر جو ڈھولوں کی ڈھمک پر بیچ بیچ میں پیر کرامت علی شاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے وہاں سے چلے تو سیدھا ضلع کچہری میں جا کر دم لیا۔ اسی وقت تحصیلدار مجسٹریٹ درجہ دوم کی عدالت میں حاضر ہوئے، گواہان کو پیش کیا اور چوہانوں کی ملکیت سے 2 مربع زرعی اراضی پیر کرامت علی شاہ کے نام لگا دی گئی۔ تھوڑی بہت مزاحمت کی کوشش کی، نہ کیا، مگر رحمت علی اور اس کے بھائی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بولے، شاہ جی یہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں، یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے شاہ جی۔ کچا کھو آپ کی قوم کا گڑھ ہے شاہ جی، آپ کا مقام رکھوال میں نہیں ہے، کچے کھو میں ہے شاہ جی۔ اب یہ زمین آپ کی ہے، آپ چاہیں تو اس پہ مقام کریں، چاہے تو اٹھا کر کسی کو دے دیں شاہ جی، خدا کے لیے شاہ جی۔ رحمت علی اور اس کے بھائی ہر روز رکھوال آتے اور گزارش دہراتے، کہتے کہ 1 انگلی کے اشارے کا انتظار ہے، وہ دنوں میں کچے کھو کے اندر ڈیرا کھڑا کر دیں گے۔ آخر کئی روز کی سوچ بچار، صلاح مشورے، نفع نقصان اور اونچ نیچ کا جائزہ لینے کے بعد پیر کرامت علی شاہ نے اپنی برادری کی چاہت اور زمین کی کشش کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب پیر کرامت علی شاہ کچے کھو میں پہنچے تو اس کے ہمراہ کئی 100 پیروکار جلوس کی شکل میں اسے رخصت کرنے کی خاطر گئے۔ اس کی بیوی اور بچے اور دونوں ماؤں کے واسطے گاؤں میں مکان اور سامنے کچھ دور پیر کا ڈیرا مکمل تیار کھڑا تھا۔ گیٹ کے اوپر بورڈ لٹک رہا تھا جس کے اوپر لکھا تھا، ڈیرا پیر کرامت علی شاہ، موضع کچا کھو، تحصیل لاہور، ضلع پنجاب۔ اب بیت کے ساتھ پہلی بار پیر کرامت علی شاہ نے اپنے سلسلے کو بڑھانے کی خاطر ایک قدم اٹھایا۔ اس نے گیٹ کے بورڈ کو اتروایا، اس کی عبارت مٹوائی اور اس کی جگہ پر نئی عبارت تحریر کروائی۔ ڈیرا پیر کرامت علی شاہ، سلسلہ کرامتیہ، موضع کچا کھو، ضلع لاہور، پنجاب۔ کچے کھو میں آمد کے بعد پیر کرامت علی کے حلقہ ارادت میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگی۔ اب اس نے پھونک، دم، تعویذ، دھاگے اور عمل کے علاوہ مستقل و متواتر اولاد کی خاطر استخارے کرنے شروع کر دیے۔
نیز یہ کہ استخارے کے عمل سے ناکامی کی شرط کا ذکر ہٹا دیا۔ مقصود اس سے یہ تاثر تھا کہ اس عمل کی کامیابی کے امکان بھی ایسے ہی تھے جیسے کہ پیر صاحب کے دوسرے عوامل کے۔ اس سے فی الحقیقت تو کامیابی کے مواقع میں اضافہ نہ ہوا، مگر یہ اثر ضرور ہوا کہ پیر کرامت علی شاہ کی شہرت دیہاتوں سے نکل کر شہروں اور شہروں سے بڑے شہروں حتیٰ کہ صوبے کے ایک بہت بڑے حصے تک پھیل گئی۔ ان لوگوں نے پہلے کسی دیہات میں بیٹھا ہوا کوئی ایسا پیر نہ دیکھا تھا جو انگریزی اور اردو میں شستہ گفتگو کرتا، ملک کے سیاسی اور مجلسی حالات پر نہایت شگفتہ مگر جچے تلے اور مروب کن لہجے میں تبادلہ خیال کرتا، انگریزی اور اردو کے اخبارات پڑھتا اور غیر ممالک تک کے حالات کے حوالے دیتا۔ اس کے بعد جب وہ استغراق میں جاتا تو ان سے آگے کسی اور سطح پر نکل جاتا۔ یہ ایک ایسا پیر تھا جس کی مختلف تہوں کا اصرار انہیں مروب ہی نہیں مکمل طور پہ قائل بھی کر لیتا۔ اب پیر کرامت علی شاہ کی زندگی میں ایک اور مقام آیا۔ ہوا یوں کہ 20 کوس کے فاصلے پر واقع موضع پکا کوٹھا تھا جس کے مشہور پیر سید جسامت علی شاہ، جو بذات خود مشہور عالم پیر چومڑا شریف والوں کی گدی کے حلقہ ارادت میں تھے، کچے کھو والے پیر کی مشہوری کی یہ صورت دیکھ کر اپنے حلقے کی حفاظت کی خاطر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے یہ شوشہ اٹھایا کہ پیر کرامت علی شاہ بے مرشد ہے اور بعزم خود سلسلہ قائم کر کے روایت سے منحرف اور خلاف شرع حرکت کا مرتکب ہوا ہے۔ آخر ایک روز معاملہ حد سے گزر گیا۔ صبح سویرے پیر کرامت علی شاہ کے احاطے کے عین درمیان میں ایک مردہ کتے کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ مخبروں نے اطلاع دی کہ اس شرارت کی جڑ پکے کوٹھے سے پھوٹی تھی، چنانچہ سینکڑوں مرید اور چوہانوں کے گھرانوں کے گھرانے کیل کانٹے سے لیس ہو کر پیر کے احاطے میں آ جمع ہوئے اور انتقام کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس رات کو پیر کرامت علی نے استخارہ کیا اور فتح کی خوشنودی دی۔ صبح سویرے اس نے اپنے ہجوم کو اشارہ دے دیا کہ جاؤ دشمن کو زیر کر لو۔ گرمیوں کی کڑکتی دوپہر میں پکے کھوٹے سے ایک کوس باہر دونوں لشکر ڈھول کی تھاپ اور برچھیوں کی چمکاہٹ میں دھول کے بادل اڑاتے اور جذبہ ایمان سے سرشار للکارتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مگر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ادھر پولیس کو بھی عین وقت پر خبر ہو گئی اور علاقے کا ڈی ایس پی گارڈ لے کر موقع پر دونوں فریقوں کے بیچ آ پہنچا۔ اس طرح یہ معاملہ خون خرابے کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر طاقت کے اس مظاہرے کے بعد صلح صفائی کی کوششیں ہونے لگیں۔ علاقے کا بڑا ذمہ دار شیر بہادر جولیانا آف مکھن چک، جو اس قومی حلقے سے MNA بھی تھا، بیچ میں آ کر ثالث مقرر ہوا۔ فیصلہ اس طرح ہوا کہ زمین پر زبانی ایک حد کھینچ دی جائے، جس کے ادھر کا علاقہ کچے کھو کا حلقہ ارادت تسلیم ہو اور ادھر کا علاقہ پکے کوٹھے کے زیر اثر آیا۔ ایک کو دوسرے کے علاقے پر بیعت چلانے اور مرید لینے کی ممانعت کر دی گئی۔ صرف منتیں ماننے والوں اور خاص الخاص حاجت مندوں کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنی غرض کے مطابق جس پیر صاحب کی ولایت میں چاہیں دل کی آرزو لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کانٹے کے بیچ سے نکل جانے کے بعد ایک تو اس نے اچانک اپنے تن سے سارے کپڑے علیحدہ کر دیے اور ایک لمبی سی سفید چادر بدن کے گرد لپیٹ دی۔ گھر اور سفر میں سوتے اور جاگتے اس کے جسم خاکی کی شرم صرف اس سفید براق چادر سے ڈھکی ہوتی۔ دوسری تبدیلی اس نے اپنے ہاتھ سے یہ کی کہ گیڑ کا بورڈ اتروایا اور لکھی ہوئی عبارت مٹوا کر نئی عبارت لکھوائی۔ حجرہ پاک حضرت پیر کرامت علی شاہ براقی عرف بابا چدر پوش بائی گدی شریف کچا کھو سلسلہ کرامتیہ موضع کچا کھو پنجاب۔ جسامت علی شاہ پر فتح پانے کے بعد کرامت علی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ سیاست میں داخل ہو اور پیر جسامت علی کا مقابلہ کرے۔ استخارے کے دوران اسے صرف اپنے نوعمر بیٹے سلامت علی کی شکل ہی نظر آتی تھی۔ اس وقت سے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش میں اپنے تمام تر تجربے کا نچوڑ شامل کر دے گا، اسے ایک ایسا شخص بنائے گا جو آسمانوں پہ لپک مارنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ پھر ایسا آیا کہ ملک میں جرنیلوں کی حکومت ہو گئی۔ صدر مملکت پیر پرست جرنیل تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی فوج کے سینئر افسران نے بھی مرشد پکڑنے شروع کر دیے۔ اس زمانے میں کرامت علی شاہ کی مرشدی خوب چمکی۔
اس کی انگریزی تعلیم، حالات عالم میں اس کی دلچسپی اور جدیدیت کا انداز جو کرامت علی شاہ انہی لوگوں کے لیے مخصوص رکھتا، اس طبقے کو بھا گیا۔ کچے کھو کی حلقہ ارادت میں بھی نواح کا ایک جرنیل اور کچھ بریگیڈیئر اور کرنل شامل ہو گئے۔ کرامت علی شاہ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور گیٹ کے بورڈ کو اتروانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے لکھی ہوئی عبارت مٹوا کر آخری بار ایک نئی عبارت لکھنے کا حکم دیا۔ دربار شریف حضرت پیر کرامت علی شاہ براکی المعروف بابا چدر والے گدی سلسلہ کرامتیہ۔ پیر کرامت علی شاہ نے اپنے فرزند کی تربیت میں اپنی ہستی کا سارا زور صرف کر دیا۔ اسکول اور کالج کی تعلیم دلوانے کے علاوہ وہ ماہ بہ ماہ سال بہ سال اسے اپنے تجربے کا گویا نچوڑ پلاتے رہے۔ سب سے بڑی خواہش وہ اپنے دل میں پالتے رہے وہ تھی کہ سلامت علی سیاست میں داخل ہو، مقابلے کا میدان مارے اور سرخ رو ہو۔ فقیری تو مل گئی، اب وزیری رہ گئی۔ پیر کرامت علی شاہ نے دور اندیشی سے کام لے کر اپنے بیٹے کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور چھاونی کے علاقے میں ایک کوٹھی کرائے پر لے لی تھی، جہاں سلامت علی دوران تعلیم رہائش پذیر رہا تھا۔ اس کے اپنے دوستوں کا حلقہ جو ایک ٹھوس اور یکجان گروہ کی حیثیت رکھتا تھا، اپنی ساکھ کی بدولت ایک خاص اہمیت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی سیاست کا بڑا ان کا دم بھرتا تھا۔ اپنے خاص مزاج کی بدولت ہی سلامت علی نے طالب علموں کے دوسرے بڑے کھیل لڑکیوں کے تعاقب میں کبھی حصہ نہ لیا تھا۔ اس مد میں صرف ایک واقعہ اس کی زندگی میں ہوا تھا، اور وہ بھی جب وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، موزہ رکھوال کی ایک لڑکی نسرین سے جو 9ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ نسرین رکھوال کے ایک درمیانے درجے کے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ چادر کی اوٹ سے نسرین نے جو اپنی گرم گرم آنکھوں کی نظر پھینکی تو سلامت علی کے دل میں محبت کا جادو جاگ اٹھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ چند ہفتوں کے اندر اکیلے میں ان کی پہلی ملاقات ہو گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ چند مہینوں تک چلتا رہا۔ وہ اکثر رات کے وقت رکھوال کے باہر ایک ویران کنویں پر ایک دوسرے سے ملتے۔ ایک بار، صرف ایک بار، سلامت علی نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی چمکدار سیاہ روشنی سے مغلوب ہو کر انہیں چوم لیا تھا، اور پھر اس کے رخساروں کو، اور پھر ہونٹوں کو، جس کے بعد نسرین پھلانگ کر دور ہو گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپا کر گٹھڑی بن کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب سلامت علی نے نسرین کی کلائیاں پکڑ کر اس کے ہاتھ منہ سے جدا کیے تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی ہتھیلیاں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ سلامت علی نے پوچھا۔ رو تو نہیں رہی، ہنس رہی ہوں، نسرین نے جواب دیا۔ یا پھر ایک بار سلامت علی نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا، اور بازوؤں کا حلقہ تنگ کرتا گیا تھا، حتیٰ کہ دونوں کا سانس گھٹنے لگا، مگر نسرین نے آواز نہ نکالی۔ آخر میں اس نے آنکھیں میچ کر چہرہ اوپر اٹھا دیا تھا اور 2 لفظ بولی تھی، ہائے سلامت۔ غالباً آدھ گھنٹے تک وہ رات کے اندھیرے میں اسی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہے تھے۔ دونوں عمر کی ایسی منزل پر تھے جہاں وہ نہ بھی پوری طرح جوان ہوئے تھے اور نہ ہی بچے تھے۔ اس حالت میں جذبے کی شدت نے ان کے سینے پر ایسے نشان ڈال دیے تھے کہ وہ 2 راتیں جو اب سکڑ کر 2 لمحے بن چکی تھیں، جن کی نازک راستے سے اسے نسرین کا لمس حاصل ہوا تھا، دیر تک سلامت علی کی یاد میں جادو کے چراغوں کی مانند جلتی رہیں۔ پھر ایک روز یہ خبر باہر نکل گئی۔ نسرین کے باپ نے اسکول سے اٹھوا کر اس پر پہرا بٹھا دیا۔ پیر کرامت علی شاہ نے بیٹے کو بلوایا اور پہلی بار اس کے ساتھ درستی سے پیش آئے۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ نسرین کا گھرانہ ارائی قوم سے تعلق رکھنے کے علاوہ کسی طور پر بھی اس قابل نہ تھا کہ ان کی ٹکر کا گھرانہ سمجھا جائے، اور دھمکی دی اگر سلامت علی نے اس حرکت کو جاری رکھا تو وہ اسے حیدرآباد سندھ اپنی پھپھی کے ہاں بھیج دیں گے۔ وہ کالج کے دوسرے سال میں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آنے پر اسے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ نسرین کی شادی مٹھو چک میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ایک نوجوان سے ہو گئی جو فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ 2 سال کی کالج اور شہر کی زندگی اور پیر صاحب کی تربیت نے سلامت علی کے اندر ایک جذباتی مدافعت پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہ خبر اسے اس طرح لگی جیسے انگلی پر کوئی ننھا سا کانٹا چبھ جائے، جس سے آدمی لمحے بھر کو اف کر کے اچھل پڑے، مگر اگلے ہی لمحے جلد کو اوپر سے مل کر بھول بھلا جائے۔
अब कॉलेज में 4 साल गुजारने के बाद वो छुट्टियों में गांव आ रहा था। जब वो गांव पहुंचे तो रात एक पहर जा चुकी थी। पेट भरकर खाने, मां की सोहबत और यादों के इस माहौल ने उसके जहन में एक यकसोई पैदा कर दी। पीर करामत अली शाह हुजरे में जा चुके थे। सलामत अली ने हुजरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खामोशी से वाह हो गया। हुजरे के अंदर जो मंजर उसने देखा, उस मंजर ने उसे उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। फिर इत्तेफाक की बात है, जिस नजारे से उसका सामना उस रात को हुआ था, उसे वो जिंदगी में एक बार पहले भी देख चुका था। सलामत अली उल्टे पांव मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस पुरसुकूत जिस्म में एक ऐसी हरकत हुई कि सलामत अली का दिल उछल पड़ा। उस जिस्म का कोई अंग अपनी जगह से ना हिला, सिर्फ चेहरे ने आंखें खोल दी, जैसे कि दिल पर कोई बेआवाज दस्तक हुई हो और वो आंखें यकायक जाग पड़ी हों। वो आंखें सलामत अली के दिल में अटक गईं। लंबी लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी स्याह चमकदार आंखें। दफतन सारे जिस्म में एक शदीद झुरझुरी पैदा हुई, सर ऊपर उठा और मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो उठकर बैठ गई। पहले उसने दोनों हाथों से अपनी छातियों को ढांपा, फिर घुटने उठाकर छाती से लगाए और हाथों से चेहरा छुपाकर गठड़ी सी बन गई। एक लम्हे के बाद उसने वालेहाना चारों तरफ हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और अपने कपड़ों के छोटे ढेर पर जा गिरी। सलामत अली के पांव जमीन में गड़े थे। नसरीन का चेहरा भारी लग रहा था, जिस्म भी शायद मोटा हो गया था। 4 साल में वो इतनी बदल गई थी। शाहजी इस्तिखारा कर रहे थे और देखते ही देखते कपड़ों को जिस्म पर दबाए भागती हुई कमरे से निकल गई। पीर करामत अली लड़की के साथ ही उचक कर खड़े हो गए थे। उनकी चादर सर से उतर गई थी और कंधे से नीचे ढलक आई थी। एक लम्हे की इस हरकत ने उनके वजूद से 20 माहो साल घटा दिए थे। उनके चेहरे पर हिरास की कैफियत थी। वो इस तरह खड़े थे जैसे सहमा हुआ बच्चा। मगर सलामत अली को महसूस हो रहा था कि तमाम तर तकद्दुस एक फालतू खाल की मानद उतर कर गिर पड़ा हो। उन्हें देखते ही सलामत अली के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज सवाल के तौर पर निकला, नसरीन? इसे औलाद नहीं होती। पीर करामत अली ने छोटी सी बेयकीन आवाज में कहा, आप। सलामत अली आंखें फाड़े अपने बाप को देखता रहा। मैं कुछ नहीं करता। सलामत अली फर्श पर अपने बाप के मुकाबिल बैठ गया। उसकी हैरतज़दा आंखें सिर्फ एक सवाल पूछ रही थीं, इस्तिखारा? ये खुदा की कुदरत है, मैं तो औरत के काबिल ही नहीं रहा। एक औरत थी, उसने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा, मेरी मर्दानगी छीन कर ले गई। कौन थी? कोई औरत थी, तुम नहीं जानते, एक कातला थी। कातला थी? हाँ। क्या हुआ था? अब मैं क्या बताऊं, इस किस्से को छोड़ो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी बात पर यकीन रखो। शाहजी, मैंने हमेशा आंखें बंद कर कर आपकी बात पर ईमान रखा है। दुरुस्त है, तुम मेरे बेटे हो, मगर शाहजी आप ही का सबक है कि बात की हकीकत मालूम करो, ये बात मुझे बताइए। पीर करामत अली कई मिनट तक फर्श पर नजरें जमाए बैठे रहे, गोया अपने शिकंजे में आप ही कसे जा रहे हैं। मगर सलामत अली की पुरतकरार नजरों के सामने उनकी रूह सुकड़ गई। लंबी कहानी है, कई बरस पुराना किस्सा है। शाहजी, जो कुछ भी है मुझे खोल कर बताइए। इसके साथ ही नॉवेल कैद की पहली कैसेट अपने इख्तिताम को पहुंची। ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की आवाज है। अगर आप बोलती किताबों के बारे में राब्ता कायम करना चाहें तो PO बॉक्स 1652 इस्लामाबाद या टेलीफोन नंबर 290261 पर साइमा या अम्मार से बात करें। बहुत शुक्रिया।